بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 72 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ کیا حال جملہ خبریہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر جملہ ہوگا تو اس کے اندر ربط کی صورت کیا ہوگی ذوالحال کے ساتھ۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد تکون جملۃ خبریہ فالاسمیۃ بالواو والضمیر او بالواو او بالضمیر علی ظرف والمضارع المثبت بالضمیر وحدہ وما سواہما بالواو والضمیر او بأحدہما۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وقت تکون جملۃ خبریۃ، کبھی حال جملہ خبریہ بھی واقع ہوتا ہے۔ فالاسمیۃ بالواو والضمیر، پس جملہ اسمیہ اگر حال واقع ہو تو رابط واو و ضمیر دونوں کے ساتھ، او بالواو یا صرف واو کے ساتھ، او بالضمیر علی ظرف یا صرف ضمیر کے ساتھ، لیکن یہ ضعیف ہے۔ والمضارع المثبت بالضمیر وحدہ، اور مضارع مثبت جب حال واقع ہو تو وما سواہما بالضمیر وحدہ، تو رابطہ صرف ضمیر کے ساتھ ہوگا۔ وما سواہما بالواو والضمیر او بأحدہما، اور ان دونوں یعنی جملہ اسمیہ اور مضارع کے علاوہ رابطہ واو اور ضمیر دونوں کے ساتھ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوگا۔ آج کے درس کے اندر 4 باتیں ہم پڑھیں گے۔ پہلی بات، حال کا جملہ خبریہ کی صورت میں آنا۔ دوسری بات، حال جملہ اسمیہ کی صورت میں ہو تو رابطے کی صورت کیا ہوگی حال اور ذوالحال کے درمیان۔ نمبر 3، مضارع مثبت کی صورت میں رابطے کی صورتیں، اور چوتھی بات، ان دونوں کے علاوہ میں رابطے کی صورتیں۔ چلتے ہیں پہلی بات کی طرف۔ وقد تکون جملۃ خبریۃ، صاحب کتاب رحمہ اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ حال میں اصل مفرد ہے کہ مفرد ہو۔ اس کے بیان کرنے کے بعد حال مرکبہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا حال کبھی کبھی جملے کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ مفرد ہو، کثرت استعمال والی صورت یہی ہے، لیکن کبھی جملے کی صورت میں بھی حال آ سکتے ہیں، اور یہ خلاف الاصل اور قلیل الاستعمال ہے۔ اور حال جب جملے کی صورت میں ہو تو پھر یہ جملہ کون سا ہوگا؟ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے جب فرمایا جملۃ خبریہ کی قید لگا کے اس طرف اشارہ کیا کہ جملہ انشائیہ حال واقع نہیں ہوتا، کیونکہ حال خبر اور صفت کی طرح ہے، اور جس طرح خبر اور صفت جملہ انشائیہ کی صورت میں نہیں آ سکتے، ایسی حال بھی جملہ انشائیہ کی صورت میں نہیں آ سکتا، کیونکہ اوپر ابھی صاحب کتاب نے قاعدہ بیان فرمایا ہے وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَى حَيَّةٍ صَحَّ أَن يَكُونَ حَالًا، ہر وہ اسم جو کسی حیت پر دلالت کرے اس کا حال واقع ہونا صحیح ہے۔ جس طرح مفرد کلمہ کسی کیفیت پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح جملہ بھی کیفیت پر دلالت کر سکتا ہے۔ پھر جملہ خبریہ عام ہے، چاہے اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، دونوں حال واقع ہو سکتے ہیں۔ اسمیہ کی مثال جیسے جاءنی زید وغلامہ راکب، اس میں وغلامہ راکب پورا جملہ اسمیہ زید فاعل سے حال واقع ہو رہا ہے۔ اور جملہ فعلیہ کی مثال جیسے جاءنی زید ویرکب غلامہ، اس میں یرکب غلامہ پورا جملہ فعلیہ زید فاعل سے حال واقع ہو رہا ہے۔ فالاسمیۃ بالواو، یہاں سے صاحب کتاب دوسری بات فرما رہے ہیں۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حال جملے کی صورت میں آ سکتا ہے، حال جملے کی صورت میں آ سکتا ہے، تو حال کا جملے کی صورت میں آنا
اس کے 5 احتمالات ہو سکتے ہیں۔ حال جملہ اسمیہ کی صورت میں ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، حال جملہ فعلیہ کی صورت میں ہو اور فعل ماضی مثبت ہو۔ نمبر 3، حال جملہ فعلیہ کی صورت میں ہو اور فعل ماضی منفی ہو۔ نمبر 4، حال جملہ فعلیہ کی صورت میں ہو اور فعل مضارع مثبت ہو۔ یہی صورت صاحب کافیہ نے ذکر فرمائی ہے۔ نمبر 5، حال جملہ فعلیہ کی صورت میں ہو اور فعل مضارع منفی ہو۔ یہ 5 احتمالات ہیں۔ اور جب آپ نے یہ بھی پڑھا ہے ادارۃ النحو اور نحمیر کے اندر، حال جب جملے کی صورت میں ہو تو اس میں ذوالحال کی طرف کسی عائد اور ربط کا ہونا ضروری ہے، اور عائد صرف 2 ہیں، واو اور ضمیر، تو رابط 2 ہیں اور احتمالات کل 5 ہیں۔ اب ہم نے 2 کو 5 پہ تقسیم کرنا ہے، تو فرماتے ہیں فالاسمیہ تو بالواوی والضمیر او بالواوی او بضمیر علی ظرف، یعنی حال اگر جملہ اسمیہ کی صورت میں ہو تو رابطہ اور عائد کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے بے یک وقت واو اور ضمیر دونوں کے ساتھ بھی جائز ہے، اس لیے کہ جملہ اسمیہ میں استقلال قوی ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو اپنا معنی دینے میں کسی اور کلمے کا محتاج نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ اس کے معنی میں دوام اور استمرار ہوتا ہے۔ لہذا استقلال کے قوی ہونے کی وجہ سے ہر دیکھنے والا اس کو ایک مستقل اور غیر مربوط جملہ سمجھے گا۔ لیکن جب ہم عائد لگائیں گے اور عائد بھی قوی ہو، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب واو اور ضمیر دونوں کی صورت میں ہو، تو پھر ہر کوئی سمجھے گا یہ کوئی مستقل جملہ نہیں ہے، بلکہ اس واو اور ضمیر کے ذریعے یہ ماقبل کے ساتھ ایک مربوط جملہ ہے، جیسے جانی زید و ابوہ قائم۔ جملہ اسمیہ میں عائد کی بہتر اور افضل صورت یہی ہے۔ او بالواوی، دوسری صورت یہ ہے کہ عائد صرف واو کی صورت میں ہو، یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ واو آتا ہے معطوف کے شروع میں، اور وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ما بعد والے جملے کا ما قبل والے جملے کے ساتھ باقاعدہ ربط ہے، جیسے جئتک والشمس طالعہ، اور ایک حدیث میں بھی ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، او بضمیر علی ظرف۔ تیسری صورت یہ ہے کہ عائد صرف ضمیر کی صورت میں ہو۔ اس کے متعلق صاحب کتاب نے فرمایا یہ اگرچہ جائز تو ہے لیکن ہے ضعیف صورت، اس لیے کہ ضمیر عام طور پر کلام کے شروع میں نہیں ہوتی بلکہ اس کے آخر میں ہوتی ہے، اور ایسی حالت میں وہ فوری طور پر دلالت نہیں کر سکتی۔ یہ جملہ ما قبل والے اسم کے ساتھ مربوط ہے، بلکہ یہ ایک الگ ہی جملہ شمار کیا جاتا ہے، جیسے کلمتوہ الافیہ، یعنی میں نے اس سے بات کی اس حال میں کہ اس کا چہرہ میرے چہرے کی طرف تھا۔ لیکن اگر کہیں ضمیر شروع میں ہو تو وہاں عائد صرف ضمیر کی صورت میں لانا بھی جائز ہے، جیسے جاءنی زید ہو راکب، یہ بھی جائز ہے۔ والمضارع المثبت بالضمیر وحدہ، یہ تیسری بات صاحب کتاب فرما رہی ہیں کہ مضارع مثبت کی صورت میں رابطہ کی صورت کون سی ہوگی؟ فرمایا جب جملہ مضارع مثبت کی صورت میں ہو تو اس میں رابطہ اور عائد کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وہاں صرف ضمیر لائی جا سکتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے جیسا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے، مضارع کی مشابہت اسم فاعل کے ساتھ تعداد حروف اور حرکات اور سکنات اور عمل میں ساتھ ہے۔ جس طرح اسم فاعل حال واقع ہو تو عائد کے لیے صرف ضمیر کافی ہوتی ہے، اسی طرح مضارع مثبت بھی جب حال واقع ہو تو اس میں ربط کے لیے صرف ضمیر کافی ہوگی، جیسے جاء زید یسرع۔ وما سواہما بالواو والضمیر، احتمالات 5 میں اول اور رابع کو الگ بیان فرمایا، بقایا 3 کے بارے میں فرما رہے ہیں اگر حال اگر ماضی مثبت یا منفی یا مضارع منفی کی صورت میں ہو تو عائد کے لیے جملہ اسمیہ کی طرح 3 صورتیں ہیں، بالواو والضمیر، یعنی عائد کے لیے واو اور ضمیر دونوں کا لانا بھی جائز ہے، او باحدہما، دوسری اور تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا لانا بھی جائز ہے، یعنی یا تو صرف واو لائی جائے یا صرف ضمیر لائی جائے بلا کسی ضعف کے۔ اس لیے کہ جملہ کی یہ تینوں صورتیں اگرچہ مستقل تو ہوتی ہیں لیکن مستقل ہونے میں قوی نہیں ہوتی،
یعنی اپنا معنی دینے میں اگرچہ کسی اور چیز کے محتاج نہیں ہوتی، لیکن اس کے معنی میں دوام اور استمرار نہیں ہوتا، لہذا استقرار میں کبھی نہ ہونے کی وجہ سے آیت چاہے واو اور ضمیر دونوں کی شکل میں ہو یا صرف واو یا صرف ضمیر کی شکل میں ہو، ہر صورت میں ماقبل کے ساتھ مربوط ہونے پر دلالت کر سکتے ہیں۔ اس طرح کل 9 صورتیں بن جاتی ہیں، کیونکہ حال یا تو ماضی مثبت کی صورت میں ہوگا یا ماضی منفی کی صورت میں یا مضارع منفی کی صورت میں ہو۔ پھر ان میں سے ہر ایک میں عائد یا تو واو اور ضمیر دونوں کے ساتھ ہوگا یا صرف واو کے ساتھ یا صرف ضمیر کے ساتھ۔ تو کل 9 صورتیں بن گئی ہیں۔ آپ ان کے ساتھ اس کی مثال کے ساتھ دیکھیے۔ پہلی صورت، حال مضارع منفی ہو اور رابط واو اور ضمیر دونوں ہو، جیسے جاءنی زید وما یتکلم غلام ہو۔ دوسری صورت، حال مضارع منفی ہو اور رابط صرف ضمیر ہو، جیسے جاءنی زید ما یتکلم غلام ہو۔ تیسری صورت، حال مضارع منفی ہو اور رابط صرف واو ہو، جیسے جاءنی زید وما یتکلم عمر۔ چوتھی صورت، حال ماضی مثبت ہو اور رابط واو اور ضمیر دونوں ہو، جاءنی زید وقد خرج غلامہ۔ پانچویں صورت، حال ماضی مثبت ہو اور رابط صرف ضمیر ہو، جیسے جاءنی زید قد خرج غلامہ۔ چھٹی صورت، حال ماضی مثبت ہو اور رابط صرف واو ہو، جیسے جاءنی زید وقد خرج عمر۔ ساتویں صورت، حال ماضی منفی ہو اور ربط واو اور ضمیر دونوں ہو، جیسے جاءنی زید وما خرج غلامہ۔ اور آٹھویں صورت، حال ماضی منفی ہو اور رابط صرف ضمیر ہو، جیسے جاءنی زید ما خرج غلامہ۔ اور نویں صورت، حال ماضی منفی ہو اور رابط صرف واو ہو، جیسے جاءنی زید وما خرج عمر۔ یہاں تک آج کا سبق تھا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔